بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز ایمانی بھائیوں، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان کے مہینے کی آمد ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو چند دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اس مہینے کی قدر وہی جان سکتا ہے جس نے اس ماہ مبارک کے انوار و برکات کو محسوس کیا ہو، جس نے ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہو. میں اور آپ اس ماہ مبارک کے انوارات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پورے سال دنیاوی کاروبار کے اندر، دنیاوی دھندوں کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے گھر، اپنے گاڑی اور اپنے دکان میں لگے ہوئے رہتے ہیں. ہماری سال کے 11 مہینے ہم دنیا کے اندر اتنا منہمک ہو جاتے، اتنا پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف کھانے پینے، کمانے، رہنے سہنے کے لیے پیدا کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. ہم بھول جاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اس دعا کا اہتمام فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان کو پالیں، ہماری عمر اتنی بڑھا دے کہ رمضان ہمیں حاصل ہو جائے. کیونکہ جس کو رمضان حاصل ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل جاتا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اور برکت کا اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا. اس دعا کے اندر ایک اندازہ ہم یہ لگائے
اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہمارا ارادہ نیک کام کے کرنے کا ہے تو اس وقت ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میں یہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں، میں حج پر جانا چاہتا ہوں، یا میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، یا میں رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو ایسے نیک کاموں کے لیے اپنی عمر کی درازی کے لیے، اپنی عمر کے اندر برکت ہونے کے لیے دعا مانگنا جائز اور صحیح ہے، بلکہ افضل ہے۔ اور جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ دنیا سے بیزار ہو گیا ہو، دنیا سے بس ہو گیا ہے، بچوں سے بیزار ہو گیا ہو، بیوی سے اور گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، بس اب دنیا سے میں مر جاؤں، یہ اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ کچھ ہمارے نادان بھائی یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کہ بلکہ دوسرے کو سناتے ہیں، بس اللہ اٹھا لے تو اچھا ہے۔ جن بڑے بڑے صحابہ کرام نے، جن پیغمبروں نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اتنا بڑا مرتبہ ان کو ملا، اور دنیا کے اندر ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی، اس کے باوجود ہر صحابی اسی فکر میں رہتا تھا کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اور آج ہماری یہ فکر یہ ہے کہ بس دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، لوگوں سے بیزار ہو گیا ہوں، اب موت آ جائے تو اچھا ہے، قبر میں جا کے سو جاؤ گا۔ قبر میں سونا ہے اور سزا بھگتنا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی دعا کر رہا ہے اور وہ بے نمازی ہے اور روزہ نہیں رکھتا رمضان کے اندر، تراویح نہیں پڑھتا رمضان کے اندر، یا نہیں پڑھتی یا نہیں روزہ رکھتی، مرد ہو یا عورت، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ بس دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں یا بیزار ہو گئی ہوں اور اللہ مجھے اٹھا لے تو اچھا ہے، تاکہ قبر میں آرام سے جو ہے سو جاؤں، تو اس کا اس طرح کے الفاظ نکالنا اور یہ دعا کرنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے اس کی، کیونکہ دنیا میں ہے تب تک صحیح ہے، 4 لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، 8 لوگوں کو باتیں سنا رہا ہے، تب تک ٹھیک ہے، جب قبر کے گڑھے میں اترے گا تب پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو کر کے آیا تھا وہ ساری سزائیں یا جزائیں وہاں پر بھگتنی پڑے گی۔ نیک کام کیے ہیں تو پھر اس کی جزا ملے گی، اجر و ثواب اس کی قبر جو ہے اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور اگر اس نے اپنی منمانی زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر، جب دل میں آیا نماز پڑھ لیا، جب دل میں آیا روزے رکھ لیا، جب دل میں آیا چھوڑ دیا، ابھی گرمی کے روزے آ رہے تو چھوڑ دیے، گرمی زیادہ ہے، بہت پیاس لگ رہی تھی بولی صاحب، اس کی وجہ سے میں نہیں رکھ سکتا تھا اور مجھے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیاس زیادہ لگتی ہے، تو پیاس زیادہ لگنا اور اس کے اوپر برداشت کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہی تو روزے کا مقصد ہے۔ اگر روزہ رہ کر بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، وہ کس کام کا روزہ، کس نام کا روزہ ہوا وہ؟ روزہ رہنے کے بعد انسان کو تکلیف ہو، انسان کو بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، اور ان احساسات کے باوجود وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا کے اندر لگا ہوا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر عصر کے بعد سے دعا شروع کی ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، سائرن بج گیا ہے اور وہ دعا کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہی تو روزے کا مقصد ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی دعا کرتا ہے یا دعا کرتی ہے کہ میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، تو یہ دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم نیک بھی ہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سنت نوافل وتر پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، میری عمر کو لمبی کر دے، میری عمر کو دراز کر دے، تاکہ میں رمضان کو پالوں، تاکہ میں حج تک پہنچ جاؤں، تاکہ میں عمرے تک پہنچ جاؤں، تاکہ میں 10 قرآن جو ہے ختم کر لوں 1 سال کے اندر۔
ہاں یہ تمنا کر رہا ہے، کوئی یہ دعا کر رہا ہے اپنے عمر کی درازی کے لیے، تاکہ جو عمر اللہ لمبی کرے گا اس کو میں اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، اس نیت سے اگر کوئی اپنے عمر کی درازی کی دعا کر رہا ہے تو اس طرح سے دعا کرنا جائز نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ برکت کس لیے؟ یعنی عمر میں برکت دے دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ اسی عمر کے ساتھ ہم رمضان میں پہنچ گئے اور ہمیں رمضان مل گیا، گویا کہ ہمارے لیے بخشش کا پروانہ مل گیا۔ تو ایک تو یہ بات یہ ہو گئی کہ اپنے عمر کی درازی کی دعا کرنا جائز بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو، میں نے جنات اور انسان کو، کیونکہ جنات کا پہلے ذکر کیا کیونکہ ہم سے پہلے وہ مخلوق تھی، کہ میں نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بے شمار تھے، ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے فرشتوں کو پیدا کیا، یہ ایسی کوالٹی ہے، یہ ایسی قسم کی قوم ہے، ایسی قسم کی مخلوق ہے کہ جس کے اندر صرف عبادت کا مادہ ہے، جس کے اندر صرف عبادت کرنے کا جذبہ ہے، گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کا کام ہے عبادت کرنا۔ جیسا کہ پنکھا چل رہا ہے، فین چل رہا ہے، تو فین کا کام کیا ہے؟ جیسے آپ بٹن ڈالیں گے، سوئچ ڈالیں گے، وہ گھومتا رہے گا اور ہمیں ہوا پہنچاتا رہے گا، اس کا کام صرف ہوا پہنچانا ہے، اس کے ہٹ کر وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے فرشتوں کا کام تھا عبادت کرنا، نہ ان کے اندر کھانے کا جذبہ ہے، نہ ان کو بھوک لگتی، نہ ان کے اندر قضاء حاجت، نہ پیشاب پاخانہ ان کو آتا، نہ ان کے آنکھوں میں اور کانوں میں میل آتا، نہ ان کو نہانے کی ضرورت پڑتی، نہ کپڑے بدلنے کی ضرورت پڑتی، کسی چیز کی ضرورت ان کو نہیں، ان کا کام ہے عبادت کرنا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، بلکہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، گنتی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قسم کی قوم کو پیدا کیے، اور وہ ہے حضرت انسان، کہ جس کے اندر اللہ نے تمام جذبات کو رکھا، تمام خواہشات کو رکھا۔ انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اس کو بیوی کی خواہش ہے، بچوں کی خواہش ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بہنوں کو دیکھنا ہے، بھائیوں کو دیکھنا، ان کے بچوں کو دیکھنا، اور کمانا، پھر اس کے بعد کھانا۔ آسمان سے دسترخوان نہیں اترے گا، بلکہ کمائے گا انسان، حلال طریقے سے حلال روزی کمائے گا، حلال لقمہ اپنے پیٹ کے اندر اتارے گا۔ یہ سارے جذبات ہیں، ساری ضروریات ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، اس کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ میں ساری ضروریات بھی لگاؤں گا، کھانا پینا بھی لگاؤں گا، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی لگاؤں گا، کاروبار میں وقت دینا بھی لگاؤں گا، اور قضاء حاجت کو جانا بھی ہوگا، اس کو نہانا بھی پڑے گا، کپڑے بھی چینج کرنے پڑیں گے، اور اس کے دل کے اندر جذبات بھی ابھریں گے، گناہ کرنے کے جذبات ابھریں گے، ثواب نیکی کرنے کے جذبات ابھریں گے۔ تو کیا میرا یہ بندہ میرے حکم کے مطابق چلتا ہے یا اپنے نفس کے حکم کے مطابق چل کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جس کا کام تھا صرف عبادت کرنا،
ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی کہ جس کا کام عبادت تو کرنا ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ ضروریات بہت زیادہ لگا دی۔ عبادت ایک درجے میں ہے، ضروریات 3 درجے میں لگا دی۔ تو اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان ضروریات کو دیکھتے ہوئے انسان کیا صرف ضروریات کے پیچھے پڑ جائے گا، دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا، یا پھر میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گی، جھگڑے کرے گی، خون ریزی کرے گی، دنیا کے پیچھے لگ جائے گی، آپ کی عبادت یہ لوگ نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ جس چیز کا علم مجھے ہے، جو چیز میں جانتا ہوں، اے فرشتوں وہ چیز تم نہیں جانتے۔ اس لیے انسان اگر عبادت کے اندر لگتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے لگ جاتا ہے تو انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام وہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرشتے تھے، انسان ہی تھے ہماری طرح، انا بشر مثلکم یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، مجھے رسول بنایا ہے۔ اب یہ بھی ایک مصلیحت تھی کہ انسان میں سے ہی کیوں اللہ نے جو ہے پیغمبر کو چنا، اس کی مصلیحت یہ تھی کہ اگر انسان میں سے نہ چنتے تو پھر ضروریات کا احساس نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم جنس ہے تو ضروریات کا احساس ہوگا۔ اگر فرشتہ پیغمبر ہوتا وہ تو بولتا 24 گھنٹے عبادت کرو، اور ہم انسان ہیں، ہم کہاں سے عبادت کر سکتے 24 گھنٹے؟ ہمارے پیچھے تو ضروریات لگی ہوئی ہے، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، دکان ہے، ساری ضروریات ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا، انسان میں سے پیغمبروں کو منتخب کیا تاکہ ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر جو اللہ کے احکامات لاگو کریں گے، بتائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب معراج پر گئے تو ایک مقام ایسا آ گیا کہ جس مقام تک پہنچنے کے بعد جبرائیل امین نے کہا اے میرے حبیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی یہاں میری باؤنڈری ختم ہو گئی، اس سے آگے اگر میرا ایک پر بھی آگے چلا جائے گا تو اللہ کی تجلی، اللہ کا غضب میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ پھر کہا اللہ کے رسول، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا سوائے آپ کے، اب آپ کا کام ہے آگے جانا، میں یہاں تک آپ کا ساتھ دے دیا، سدرۃ المنتہا آ گئی، اب آگے آپ چلے جائیے، اللہ کا عرش وہاں پر ہے، اللہ کی کرسی ہے جس کو جو ہے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے تھامے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی فرشتے کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں۔ تو جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی رک گئے اور آپ علیہ السلام جو ہے وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے تو ولایت کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، قرب کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ابھی چند دنوں کے بعد ماہ مبارک ماہ رمضان آنے والا ہے، اس کی خوب قدردانی کریں، پہلے دن سے لے کر کے آخر دن تک۔ پہلے دن تو بہت جذبہ ہوتا ہمارے اندر، بہت جو ہے خواہشات ہوتے، تراویح کے اندر پوری مسجد فل ہو جاتی، افطار میں پوری مسجد فل ہو جاتی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پوری مسجد کھچا کھچ رہتی، اور یہ سلسلہ ایک دن دو دن، دوسرے پہلے دن تو فل رہتا، دوسرے دن کچھ کم ہو جاتے، 2-4، تیسرے دن پھر کچھ کم ہو جاتے، اور 5-6 دن میں اتنے تھک جاتے جیسے کہ پورے سال جو ہے روزے رکھے ہو، پورے سال اللہ کی عبادت کی۔ ایسی غلطی ہم نہ کریں۔ اللہ نے رمضان دیا ہے، اللہ رمضان دینے والا ہے، تو کیا کرے، اس کی خوب قدردانی کرے۔ اس کی قدردانی کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر خوب اپنی اللہ کی عبادت کرے، خوب اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے شرمندہ ہو، اور اللہ سے خوب مانگے لوگ لگا کر رو کر
روئے، حدیث کے اندر آتا ہے انسان روئے، اگر رونا نہیں آتا، دل سخت ہے، تو پھر کیا کرے؟ صرف رونے کا منہ بنائے۔ رونے کا اگر انسان منہ بھی بنا لے گا تب بھی اللہ بخش دے گا۔ اس لیے کیا کہنے میرے بھائیوں، رمضان کے اندر خوب جو ہے روزے تو رکھنا ہی ہے سب کو، روزے سب کو رکھنا ہے، روزے معاف نہیں ہے، صرف مسافر ہے جو شریف مسافت ہوتی ہے 78 کلومیٹر اس کے فاصلے، اس سے آگے آپ جا رہے ہیں، 78 کلومیٹر سے آگے 78 کلومیٹر کے آگے جا رہے ہیں تو آپ مسافر بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے اختیار ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتے، چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے، بعد میں اس کی قضا رمضان کی بات کرنی پڑے گی۔ لیکن اس دور کے حساب سے جو ہمارے سفر ہوتے ہیں بالکل ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو سفر میں بھی روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ جو انوار اور برکات روزہ رکھنے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں ہے وہ غیر رمضان میں نہیں حاصل ہو سکتے، کتنی بھی کوشش کر لے۔ اس لیے رمضان کے اندر خوب قرآن کی تلاوت، قرآن کو رمضان سے بہت خاص نسبت ہے، خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ جو نہیں پڑھنا جانتے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا وقت کیا ہے قرآن کو پڑھنے میں نہیں بلکہ سیکھنے میں بھی گزر جائے۔ اپنے مسجد کے امام صاحب سے جو ان کے پاس بیٹھے، سیکھنے میں کوئی عمر کا لحاظ نہیں ہے۔ تعلیم کے اندر یہ بڑا ہے سننے والا یا چھوٹا ہے، سنانے والا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سیکھنے والا، تو اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ بڑے ہو کر نہیں سیکھ سکتے، چھوٹے ہیں تبھی سیکھ لینا تھا، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ بلکہ ابھی بھی آج کے دور کے اندر بھی کئی مساجد ایسے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا آندھرا کڑپا سائڈ کے اندر، تو وہاں پر بھی جو ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہوگا اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے گلبرگہ وغیرہ کے اندر بھی، تو بڑی عمر کے جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہے، ایسے حضرات بھی جو ہے عصر کے بعد جو ہے قرآن کے جو ہے حلقہ لگتا تھا اور قرآن ایک ایک کر کے سناتے تھے۔ کوئی شرم نہیں، شرم کس بات کی؟ قرآن سیکھنے میں کیا شرم آنا چاہیے؟ قرآن نہیں آتا یہ بات کہنے ہمیں شرم آتی، کتنے قرآن پڑھے آپ نے؟ کوئی آپ سے رمضان میں پوچھے تو بولنے میں شرم، ہچکچاتا ہے انسان، نہیں میں نہیں جانتا ہوں صاحب، قرآن پڑھنے سے نہیں آتا میرے کو، قرآن پڑھنے سے نہیں آتا، تو یہ پڑھنے سے نہیں آتا بولتے نا، یہ بولنے شرم آنا، سیکھنے شرم نہیں۔ بہرحال تو قرآن کو اس مہینے سے خاص نسبت ہے، تو ہم خوب قرآن کی تلاوت کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جو صورتیں یاد ہے اسی کو جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں۔ قرآن ایک طرف سیکھنا ایک طرف ہوگا، اور جو صورتیں آپ 10-20 صورتیں جو دیکھ کر پڑھ سکتے یا زبانی پڑھ سکتے، جیسا کہ قل اللہ کا ہے اور 10 سورے ہیں علم تعالیٰ سے لے کر سورہ ناس تک، تو یہ سورے تو اکثر و بیشتر کو یاد ہوتے، تو اسی کی ریپیٹ کرتے رہیں، اسی کو پڑھتے رہیں، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کرنا 70 نیکی کے برابر ثواب، ایک نیکی 1 روپیہ صدقہ کرنا 70 روپے کے برابر ثواب۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے، یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، یہ جو آ رہا ہے مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ میرا بندہ 11 مہینے دنیا کے پیچھے ایسے لگ جائے گا کہ اس کو نہ میری فکر رہے گی نہ میری شریعت کی کوئی فکر رہے گی۔ آج ہماری حالت وہی ہے، ہم دنیا میں 11 مہینے ایسے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کبھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا تھا۔ اس لیے کیا کریں، اللہ نے کیا کیا، ایک مہینہ ایسا مقرر کر دیا کہ جس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ایک مہینہ اگر میرے حکم کے مطابق میرا بندہ گزارے گا تو میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا۔ تو اللہ نے ہمیں بابرکت مہینہ عطا کرنے کا جو ہے ارادہ کیا ہے۔ چند دنوں میں جو ہے رمضان شروع ہونے والا ہے، تو ابھی سے ہم پختہ ارادہ کریں، جو کام رمضان میں ہم ابھی کر سکتے ہیں وہ کام ابھی کر لیں، بعد میں نہ ٹالیں۔ جیسا کہ گھر کا راشن وغیرہ ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں ان کاموں سے رمضان کے آنے سے پہلے فارغ ہو جائے، تاکہ رمضان میں ہماری عبادت کے اندر کوئی خلل وہاں پہ نہ ہو۔ اور رمضان کے اندر جو کام ہم تخفیف کر سکتے ہیں، ہلکے کر سکتے، کاموں کو ٹال سکتے یا کم کر سکتے، جو کام کم کر سکتے ہیں اس کو کم کریں، جو ٹال سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں ان کو رمضان کے بعد کریں۔ یہ ایک مہینہ 11 مہینے خوب کمائیں، ایک مہینہ خوب اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ بہرحال اور ایک بات عرض یہ کر دوں جوانوں کے لیے، جیسے ہی تراویح شروع ہو جاتی ہے، چاند دکھ جاتا اسی رات سے تراویح شروع ہو جاتی ہے،
تو تراویح کے اندر بہت سارے جوان ہمارے پیچھے بیٹھ جاتے اور پھر جیسے امام رکوع میں چلے جاتے اس کے بعد شریک ہوتے. اس طرح کی حماقت نہ کریں. یہ کوئی چال بازی نہیں ہے بلکہ بے وقوفی ہے. ہم خود اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ انسان جیسے ہی نیت مان لیتا اس کی نیکیاں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے. اب ہم بیٹھے رہے 5 منٹ 7 منٹ تک، اور جیسے امام نے 2 صفحے 2.5 صفحے پورے کر لیے، اس میں اللہ اکبر کہا اور فوراً جو ہم نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے، تو ہم نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دی. نماز تو آپ نے 20 رکعت مکمل پڑھ لی، لیکن قرآن کو سننا ہے نماز کے اندر. مکمل قرآن جو سنا جائے گا رمضان کے مہینے کے اندر، وہ نماز کی حالت میں سنا جائے گا. اب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم وضو خانے کے کٹوں پر بیٹھ گئے اور پھر جو ہے باتیں چل رہی ہیں اور یہاں امام صاحب کو خلل ہوتا، کیونکہ مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، وہ زبانی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے سینے میں اتار دیا حافظوں کے. تو اس لیے کیا کریں، ان کی قدر کریں. ہم اپنی نیکیاں بھی ظاہر کر رہے ہیں. امام صاحب کے نماز میں بھی، نماز پڑھانے میں خلل ہو رہا. اب امام صاحب سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی. اس لیے جو جوان بیٹھتے ہیں، بڑے حضرات کیا کریں، ان کو پیار محبت سے سمجھا دے اور نماز میں شریک کر دے. بہرحال یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے. اب رمضان، آئندہ جمعہ رمضان کا روزہ ہوگا، تو روزے کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بات ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.